تو اللہ نے پورا سورہ بھیج دیا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، آپ شکر ادا کریں، جانور کو نہر کریں، اور ابتر آپ نہیں، یہ ابتر ہوئے، میں نام نہیں لینا چاہتا، میری مجبوری ہے۔ تو مسلسل کوثر، میں سورہ کوثر پہ نہیں پڑھا، میں امام پہ آ رہا۔ آپ انصاف سے بولو کہ جن جن لوگوں نے بولا تھا، جس میں ابو جہل، ابو لہب اور بھی کئی تھے، میں نام نہیں لے رہا، آپ سمجھے، میرا ذہین مجمع ہے۔ ابو جہل نے کہا، ابو لہب نے کہا کہ رسول کی نسل ابتر ہو گئی، ختم ہو گئی، بیٹا نہیں ہوا۔ ایک چیز یاد رکھو، آج بھی بڑا پرابلم ہے ہماری کمیونٹی میں، بیٹی ہو تو سب کے آئی بروز کھڑے ہو جاتے، خاص طور پہ سسرال والوں، کبھی نہیں کرنا، نیور، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، شکر ادا کرنا صحت کے ساتھ ہوگی، کبھی یہ نہیں بولنا کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بیٹی ہو گئی تو پرابلمس، میں جانتا کہ کتنے فیملیز میں بگ پرابلمس ہو گئے، کیا ان کو 2 بیٹیاں ہو گئی، 3 بیٹیاں ہو گئی، بیٹا نہیں ہوا، وہ لڑکی کیا کرے گی یار، اس کی کیا غلطی ہے؟ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ہمیشہ دعا یہ کرو کہ شکر کرو اللہ تو نے صحت کے ساتھ دیا، جتنا شکر ادا کرو گے، کل میں نے بولا کہ وہ نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ تو ان لوگوں نے آگے کہا تھا کہ قیامت تک یہ نسل باقی رہے گی، اس لیے کہ وعدہ اللہ کا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اور سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر جو آئے وہ امام حسن علیہ السلام تھے، مولا حسن تھے، مولا حسن سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر آئے تھے۔ اس کے بعد ہر امام سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئے۔ یہ امام جس سے آج کی شب منسوب ہے، امام علی نقی علیہ السلام، ہمارا 10واں امام، 10th امام، یہ بھی سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آئے۔ تھوڑا سا میں امام کے حالات بتاؤں آپ کو۔ امام علی نقی علیہ السلام یہ سلسلہ امامت کا 4تھا علی ہے۔ معصومین کے جو 14 معصومین کے جو نام ہے، 12 اماموں کے جو نام ہے نا، اس میں 4 مرتبہ امام علی کا نام لیا گیا، رکھا گیا، 3 مرتبہ محمد ہے، 2 مرتبہ حسن کو نام رکھا گیا، ایک حسین، جعفر اور موسیٰ، یہ 3 نام ریپیٹ نہیں۔ ہمارا جو پہلا امام علی، 4تھا امام علی، 8واں امام علی ہے اور 10واں امام علی۔ محمد 5ویں امام ہے، 9ویں امام ہے اور زمانے کا امام۔ حسن، مولا حسن اور 11ویں۔ یہ ایک چارٹ ہے ہمارے اماموں کے ناموں کا۔ تو یہ 4تھا علی دنیا میں آیا، امام علی نقی علیہ السلام۔ آپ کے والد ہمارے 9ویں امام ہیں، جو سب سے ینگسٹ امام تھے، اماموں میں سب سے ینگسٹ جو ہے ہمارے 9ویں امام ہیں۔ 24 میں نے بہت آسانی سے بولا یہ جملہ، 24 یا 25 سال میں ظالموں نے شہید کر دیا تھا۔ اور آپ کی والدہ کا نام سمانہ خاتون، بڑی پاک، امام کی ماں، بڑی پاک اور پاکیزہ بیوی، بڑا احسان اس بیوی کا اس وقت، اس دور میں شیعت کے اوپر بڑا کام کیا اس بیوی نے۔ اور آپ کی ولادت 2 رجب، بعض روایتوں میں 3 رجب ہے، اور شہادت بعض کتابوں میں 3 رجب ہے، بعض میں 5 رجب، جیسا بھی ہے، وہ اس میں بحث میں نہیں جا رہا۔ ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کی شہادت سامرے میں ہوئی، اور 42 ایئرس لگ بھگ آپ زندہ رہے۔ 212 ہجری سے ولادت ہے، 212 ہجری اور 254 ہجری آپ کی شہادت۔ اس امام کا پیریڈ ظالمین، بنی عباس کے جو ظالمین تھے، سارے کے سارے ظالمین، لیکن یہ پیک تھا وہ ظالمین کا، جس میں متوکل جیسا ظالم، متوکل کا زمانہ، معتصم کا زمانہ، یہ پیریڈ سے امام نے وقت گزارا۔ متوکل وہ ظالم کے جس نے کربلا کی زیارت کو بند کر، جس نے مولا حسین کی قبر مبارک کے اوپر پانی بھیجوا دیا تھا، نہر کو کاٹ، لیکن وہ شان ہے مولا حسین کہ پانی آیا، اطراف صدقہ پھر کے چلا، لحد کو کراس نہیں کیا، جیسا آج مولا عباس کی لحد کے پاس پانی رہتا، لیکن کراس نہیں کرتا، بلکہ سرکل کرتا، واپس ہو جاتا۔ پانی کا کام ہے کراس کرے، اس کو کوئی روکتا نہیں، کوئی نہیں روکتا، حسین روک رہے تھے۔ یہ طاقت ہے حسین ہے۔ تو متوکل نے پوری نہر کو، دجلہ کو اس طرف کر دیا، اور اس نے چن چن کے امام کے چاہنے والے، جب تک آپ کو ہسٹری معلوم نہیں ہوئیں گی نا، آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ میں آج شب جمعہ کے بارے میں بھی مجھے بولنا ہے، اس لیے کہ یہ رجب کی پہلی شب جمعہ ہے، اس کے بارے میں بھی بولوں، اور کل بھی امام ہی کے تعلق سے ذکر ہوگا۔ کل کا دن شہادت کا دن ہے، کل شب شہادت ہے، تو کل بھی اسی امام کے بارے میں بولوں گا۔ تو آج متوکل کے زمانے میں، اس لیے کہ متوکل ہی وہ ایک ظالم ہے، امام کو لوگوں نے پبلکلی امام سامنے آئے، وہ پانی والا واقعہ اسی سرداب مقدس کا ہے، بہت برکت والا سرداب، وہاں کا ایک عریضہ ہے، وہ عریضہ جب بھی جانا وہ عریضہ لکھنا، یا یہاں بیٹھ کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، بہترین عریضہ ہے امام کی تک پہنچنے کا، سرداب مقدس، بڑے بڑے مقدس اردبیلی، شیخ مفید جیسی ہستیاں وہاں پہ جا کے عریضہ لکھتے تھے، گھنٹوں میں جواب آتا تھا، لمحوں میں، امام کے لیے کیا لمحوں میں جواب دیتے۔ تو وہ سرداب مقدس، وہ امام کے گھر کا بیسمنٹ، کیسے بیسمنٹ کیا مطلب، اسی لیے کہ پرانے زمانے میں ایئر کنڈیشن سسٹم نہیں تھا، تو گرمیوں میں عراق کے سمر میں
نیچے چلے جاتے تھے سرداب میں، اور وہاں پہ تھوڑی ٹھنڈک ہوتی تھی تو وہاں رہتے تھے. یہ وہی سرداب ہے. آپ ایک چیز غور کرو کہ جہاں جہاں امام کے قدم پڑے، جہاں جہاں معصومین رہے، وہ جگہ آج بھی محفوظ. نہیں سمجھے آپ؟ آج متوکل نہیں ہے، امام کا سرداب. سمجھ رہے ہیں آپ؟ محتشم نہیں ہے لیکن امام کی نشانیاں ہیں. یہ ہے کہ جو امام سے منسوب، امام سے اٹیچ ہو جائے نا، وہ جگہیں آج بھی خام باقی. میں تو ابھی جا کیا رہا، اب بھی گئے ہزاروں مرتبہ. رسول کی حدیث ہو گئی 10 تو آ گیا، 11واں، اور 11ویں کے بعد 12واں آئے گا، 12واں آئے گا تو ہماری حکومت ختم ہوگی. تو وہ اپنی حکومت کی محبت میں، اس ڈر سے یہ لوگ 10ویں امام کو بھی قید کیا، 11ویں امام کی. اس لیے کہ آپ سوچو 11ویں امام کی جو شہادت ہے، جو آپ کی ایج ہے 25 سال کی ہے یا 27 سال کی، 27 یا 28 ایئرس کے آپ کی ایج ہے 11ویں امام کی، اور ان کو پورا زندگی وہاں سامرے میں قید میں رکھا. 10ویں امام کو جب متوکل نے قید کیا تو امام 10ویں امام پوری فیملی کو لے کے سامرا آئے. یعنی 11ویں امام بھی آ گئے، آپ کی زوجہ سمانہ خاتون بھی آ گئی، سارے کے سارے آ گئے. ظاہری طور پہ مدینہ اجڑ گیا. کیسے اجڑا؟ علم کے لحاظ سے اجڑ گیا کہ اب پھر مدینہ کبھی آباد نہیں ہوگا. اس لیے کہ زمانے کا امام بھی جب انشاءاللہ ظہور کرے گا تو وہ اپنا دارالخلافہ کیپٹل کوفے کو بنائے گا، اب مدینہ نہیں بنائے گا. 10ویں امام کے زمانے تک مدینہ آباد تھا. اس کے بعد پوری فیملی کو لے کے 10ویں امام سامرا آ گئے. اور اسی لیے ہمارے سارے 14 معصومین میں 13 معصومین کی ولادت جو ہے یا مکے میں ہوئی یا میں آپ کو ایک ہسٹری بتا رہا ہوں، مکے میں ہوئی یا مدینے میں ہوئی یا مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہوئی. صرف ایک امام ہے جس کی ولادت سامرے میں ہوئی، زمانے کا امام. 14 معصومین میں 13 معصومین صرف مکہ اور مدینے میں آئے. ایک لائٹ ہسٹری تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. سامرا آنے کے بعد 10ویں امام اپنی زندگی گزارا. کیسے گزارا؟ وہاں پہ بھی رہ کر امام نے، اچھا اب تک جو تھا وہ ہر امام دوسرے امام کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن 10ویں امام کے سامنے غیبت کبریٰ اور صغریٰ تھی، یہ ہائر اوکلٹیشن اور اسمالر اوکلٹیشن. تو اس کے لیے شیعت کو تیار کرنا تھا، اس کے لیے شیعوں کو پریپیئر کرنا تھا. اس لیے کہ زمانے 10ویں امام جانتے تھے کہ میرے بعد میرے بیٹے کی امامت ہوگی اور وہ صرف 6 برس کی ہوگی. 54 میں آپ کی شہادت ہے 10ویں امام کی، 60 میں 11ویں امام کی شہادت. اس کے بعد بھی شیعت کا کیا ہوگا کیا؟ اس لیے کہ امام نہیں ہوگا تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے. تو اس کے لیے 10ویں امام کا پیریڈ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ تیار کر رہے تھے. اس لیے کہ اس کے بعد کا جو اسمالر اوکلٹیشن ہے، پھر ہائر اوکلٹیشن، جو پیریڈ ہم گزر رہے ہیں. 1200 سال تک کوئی ہادی نہیں رہے گا، 1200 سال تک کوئی بتانے والا نہیں رہے گا. اس کے لیے 10ویں امام شیعوں کو تیار کر رہے تھے. اس زمانے کی شیعوں کا کیا تھا؟ اگر کوئی مسئلہ بھی ہے، کوئی پرابلم بھی ہے تو وہ امام سے رجوع کرتے، فقہ کا مسئلہ ہو یا کوئی مسئلہ ہو، امام سے، اس دور کے امام سے رجوع کرتے اور امام سے بات کرتے، اپنے مسئلوں کو حل کرتے. آج کوئی نہیں ہے، صرف ہمارا مرجع ہے، ظاہری طور کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ پیریڈ کی تیاری کر رہے تھے 10ویں امام. شیعت کو مضبوط کرنا تھا، شیعت کو مستحکم کرنا تھا آنے والے زمانے کے لیے. اس لیے کہ آنے والا زمانہ انتہائی خطرناک تھا. بنی عباس کی حکومت اور زور کے اماموں کو جب قتل کر دیا تو شیعوں کا کیا مسئلہ ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں شیعت کو ختم کر رہے تھے. تو اس کے لیے امام تیار کر رہا تھا کہ تم گھبرانا نہیں، تمہارے لیے امام ہے لیکن وہ پردے میں چلا جائے گا. اس وقت تصور نہیں تھا کہ امام ہے اور ہم نہیں دیکھ سکتے، امام موجود ہے اور ہم نے، جیسا آج ہم کو عادت ہی نہیں ہے. آج کوئی بھی شیعہ کو بولا ہاں امام ہے، پردے میں ہے، لیکن ہم کو عادت نہیں ہے امام سے رجوع کرنے کی. اس زمانے کے لوگوں کو امام سے رجوع کرنے کی عادت تھی. عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو، سب جا کے کوئی نہ کوئی مسئلوں کو حل کرتے تھے امام کے ذریعے، امام سے پوچھ کے. تو اب ایسا پیریڈ آنے والا تھا شیعت کے اوپر، تو 10ویں امام کے اوپر لازم تھا. آپ کا ہر امام کا ایک مشن ہے، ہر امام اب اس دور کی ضرورت کو لے کے آگے بڑھ رہا. تو امام کا وہ مشن کے تحت امام نے کام کیا. اب 11ویں امام کی شادی، 11ویں امام کی شادی کرنا تھا. بنی عباس والے یہ چاہ رہے تھے کہ امام کی شادی نہ ہو، شادی نہ ہو کہ بچہ آئے، بابا آئے. اتنے سخت پہرے تھے. اور کیا تھا؟ سرکار کی حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ جو میرا 12واں ہوگا اس کی ماں شاہی خاندان سے ہوگی. یہ ظالمین سمجھ رہے تھے ان کا خاندان شاہی ہے. کیا بول رہا ہوں لیکن میں آپ کو ایک ہسٹری بتا رہا ہوں. شاہی خاندان، یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کا خاندان شاہی. تو امام کو سخت ترین پہرے میں رکھا تھا 10ویں امام اور 11ویں امام کہ 11ویں امام کی شادی نہ ہو اور جلد سے جلد ان کو ختم کر دو. یہ تو جانتے تھے کہ یہ 11واں معجزے اور حالات. اب 10ویں امام کو اپنے اس بیٹے کی شادی کا انتظام بھی کرنا تھا. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے لیکن میں بہت احتیاط سے مختصر کر کے پڑھوں گا کہ 11ویں امام کی شادی کیسے. یہ خاندان میں نہیں ہوئی، بنی عباس کے خاندان میں نہیں ہوئی. عیسائی سیزرز، جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں، روم کا بادشاہ سیزرز، اس کی گریٹ گرینڈ ڈاٹر تھی ایک
ग्रैंड डॉटर थी, उनकी बेटी से 11वें इमाम की शादी, एक ही शादी है, जिसको हम बीबी नरजिस खातून कहते हैं। बीबी के नाम पे एक सलवात पढ़ रहे। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। माशाल्लाह, जियो, बहुत अच्छी। तो सीजर्स की ग्रैंड डॉटर के साथ 11वें इमाम की शादी हुई। इमाम सामेरे में, 10वें इमाम सामेरे में, 11वें इमाम भी सामेरे में। इमाम ने अब्दुल्ला इब्ने अबू बकर, नाम पे न जाएं, ये अबू अय्यूब अंसारी के खानदान से थे। अबू अय्यूब अंसारी कौन है? कि जहां पे जब सरकार हिजरत करे मक्के से मदीना आए तो मदीने वाले हर आदमी ये चाह रहा था कि अल्लाह के रसूल को अपने घर में रखे। सब ये कह रहे थे, ऑफर कर रहे थे कि आप मेरे पास ठहरे, मेरे पास ठहरे। सरकार ने कहा था जहां मेरी ऊँटनी जाएगी और रुकेगी जिस घर के ऊपर, मैं उसी घर में रहूंगा। लोग हैरत में पड़ गए, ऊँटनी जहाँ रुकेगी सरकार वहां रुकेंगे। सरकार अपने ऊँट, कैमल थी, फीमेल कैमल, उस पर बैठ गए। अब पूरा मक्के के मदीने के लोग साथ साथ चल रहे। वो ऊँटनी चारों तरफ देख रही कि किस घर पे जाना है। मैं एक बात रोक के बोलूं, सरकार के बैठने से रसूल का जानवर भी मशीयत रसूल पे चल रहा था। मिजाज रसूल को जानता था कि रुकना कहाँ है। जानवर है, अकल नहीं है। इंसान और जानवर में सिर्फ एक ही फर्क है, अल्लाह ने हमको अकल दी है, जानवरों को अकल नहीं, इसीलिए उनसे सवाल नहीं। सवाल हमसे, कभी कभी हम भी जानवर बन जाते हैं। आप नहीं बोल रहा। अब सोचो क्या कमाल था, सरकार की सवारी ऊंट पे बैठे, वो मिजाज रसूल को जानती है कि किस घर पे किस दरवाजे पे रुकना है। जाके अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे रुक, वहीं सरकार ठहरे थे मदीने में जब पहली दफा। असल बात यहाँ क्या है, इन्हीं की नस्ल से ये अब्दुल्ला इब्न अबू बकर थे। वो बहुत शॉर्ट करके पढ़, कभी मैं पढ़ता हूँ तो 45-50 मिनट, ये वाकई में इतने मैसेजेस, इतने पैगामात। उनको बोला, अबू अब्दुल्ला को बुलवाया, बुलवा के कहा कि तुम्हारे सारा खानदान हमारा चाहने वाला है, तुम मेरे लिए काम करोगे? उसने कहा फरमाइए क्या काम है? 10वें इमाम से। तो हमारे 10वें इमाम ने कहा कि अब्दुल्ला मैं तुमको कुछ पैसे दे रहा हूँ, 2,220 या 250 दिनार एक थैली में, एक बैग में रख, उसको बंद करके स्टैम्प करके दिया। कहा ये पैसे लो और लेके सामेरे से बसरा जाओ। सामेरे से बसरा ऑलमोस्ट 600-700 किलोमीटर से, आज भी, या 400 किलोमीटर से। उस जमाने में 400 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है। जाओ, कल निकलो, इस दिन तुम पहुंचोगे। मौला पूरा स्केड्यूल दे रहे कि कितनी देर में पहुंचोगे। क्या बात है यार, इमाम का पीरियड भी क्या, काश हम होते, लेकिन ईमान के साथ जब अल्लाह ने भेजा, शुक्र अदा करो कि यहाँ इस दौर में ईमान के साथ रह जाए। ये सबसे बड़ी बात है, पता नहीं उस दौर में होते तो क्या होता। तो कहा जाओ बसरा, बसरा शुरू से पोर्ट है। कहा जब तुम पहुंचोगे मंगल के दिन कुछ कश्तियां आएंगी और उन कश्तियों में गुलाम और कनीजें होंगी जो बेचने के लिए लाएंगे वो लोग। उसमें एक कनीज होगी कि जिसके चेहरे पे नकाब होगा और वो किसी के जरिए बिकना चाहेगी ही नहीं। वो ये कहेगी कि मेरा खरीदने वाला आने वाला है। गौर से सुनो, गौर से सुनो। क्या मेरे खरीदने वाला आने वाला है और मैं ये खत दे रहा हूँ। रोमी जबान में खत दिया था। इमाम तो हर जबान का मालिक है ना, हर जबान का मालिक है इमाम। रोमी जबान में खत दिया, क्या ये खत लेके जाओ और उसको ये एनवेलप, ये लिफाफा दे देना, वो ले लेगी। उसके बाद 220 या 230 दिनार में ठहरेगी, ये थैली देना और उस कनीज को लेके मेरे पास आ जाओ। कुछ नहीं कहा गया कि कौन है क्या है, कुछ नहीं कहा, ये मेरा काम करो। इमाम का हुक्म था। अच्छा ये आई कैसा वहां पे? ये सीजर्स की ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड डॉटर, ये ईसाई क्रिश्चियन, इनका निकाह सीजर्स की बड़ी फेवरेट ग्रैंड डॉटर थी। बहुत दादा चाहता था इनको और बहुत ही पाक और पाकीज़ा बीबी, इमाम की मां बनने वाली है। पहुंचे, शादी फिक्स हुई एक ईसाई लड़के के साथ, बहुत ही ग्रैंड शादी, जबरदस्त इंतजाम किया सीजर्स ने। ओपन स्पेस पे पंडाल डाल के, दूल्हा भी और दुल्हन भी, बहुत ही ग्रैंड। सीजर्स की ग्रैंड डॉटर, आप समझे क्या शादी होगी वो। लेकिन शान परवरदिगार, जब किसी को लेके आना है ना, पाकीज़ा तरीके से लेके आना। जैसा नबी मूसा की विलादत किस अंदाज से हुई। 70,000 बच्चे मरने के बाद भी अल्लाह ने कहा ताकत हमारी है, ताकत हमारी, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम खादिर मुतलक है। वही हुआ। तो शादी अरेंज हो गई। शादी का दिन आया, पंडाल सजाया गया, दूल्हा आके पंडाल में बैठता है। जो भी उस जमाने का सिस्टम था शादी का, वो जितने पढ़ने वाले मौलवी लोग, मैं मौलवी बोल रहा, बुरा मत मानो, मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं तो एक तालिबे इल्म हूँ। तो उनके पूरे मौलवी आ गए। अब निकाह, उनके लिहाज से निकाह जो भी सिस्टम था उस जमाने में, वो शुरू करने वाला था। अल्लाह की शान, इतनी समर का जमाना, लेकिन इतनी तेज हवाएं चली, तूफान आ गया और सारी चीजें उड़ गई। और जिस पंडाल के नीचे वो दूल्हा बैठा हुआ था, वो नीचे गिरा और वो हलाक हो गया। बीबी अंदर ही है। अब
اپنے گھر میں ہی دلہن بن کے ختم ہو گئی، شادی ختم ہو گئی۔ دوسرے دفعہ پھر یہی سسٹم اور یہی عالم، تیز ہوا چلی، طوفان آیا، وہ دولہا بھی 3 یا 2 دولہے ایک ساتھ ختم ہوئے چند مہینوں میں، چند دنوں میں۔ اب آپ یہ بولو کہ اگر کسی لڑکی کی شادی سے پہلے اگر یہ ہو تو کتنا برا مانا جاتا ہمارے معاشرے میں۔ یہ نہیں سوچتے پورا بلیم لڑکی پہ آتا بیچاری کے اوپر، جبکہ اس کی کیا غلطی؟ موت کسی کے بولنے سے یا کسی کی حرکت سے نہیں آتی، وہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ یہ چیزوں کو چھوڑو کہ ہم کسی پہ بھی بلیم، اپنے آپ پہ پہلے کرو بابا، اپنے آپ کو سمجھو پہلے۔ تو ہوا کیا، 3 دن گزر گئے، 3 ایسے انسیڈنٹس ہو گئے۔ میں بی بی نرجس خاتون ہی بول رہا، آپ کا دوسرا نام تھا، وہ نام نہیں لیتا۔ بی بی اپنے حجرے میں آئی، اپنے بستر پہ آئی۔ ایک لڑکی کے لیے کتنی مصیبت ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم، عیسائی ہے، آ کے بستر پہ سو گئی۔ شب میں خواب میں دیکھا کہ نبی عیسیٰ ہے اور ان کے ساتھ 12 حواری آئے، ان کے جو سکسیسر۔ ایک عیسائی لڑکی کے لیے نبی عیسیٰ کو خواب میں دیکھنا کتنی بڑی بات ہے۔ نبی عیسیٰ آئے، آ کے بیٹھے، یہ اٹھ گئی، کھڑے ہو کے استقبال کیا، اپنے پہلو میں بٹھایا۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں، جناب نرجس کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دروازہ کھولا، ایک ایسی شخصیت انٹر جن کا نور اتنا کہ عیسیٰ کا نور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ان کے ساتھ 11 ان کے سکسیسرز۔ میں انگلش میں بول رہا، میں کیا کروں، میری مجبور، جانشین 11 جانشین ساتھ آئے۔ جب وہ انٹر ہوئے تو نبی عیسیٰ بھی کھڑے ہو گئے اور سلام کر کے اپنے بٹھائے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ اسلام کے رسول اور یہ ان کے سارے وارث۔ اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ پورے آئے۔ نبی عیسیٰ نے سرکار سے پوچھا کہ کدھر تشریف لائے آپ؟ تو آپ نے بی بی نرجس کی طرف اشارہ کر کے کہا میں رشتہ لے کر آیا ہوں۔ کیا سن رہے ہیں؟ پیچھے والا کو بولا میں رشتہ لے کر آیا ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ تو یہ جناب شمون کی نسل سے تھی۔ عیسیٰ نبی پلٹے شمون کی طرف کہ اس سے بڑا آنر اور عزت کیا ہے کہ خاندان اہل بیت سے تمہارا رشتہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا مجھے منظور ہے۔ خواب میں ہوا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے 11 امام کی طرف سے نکاح پڑا، جناب نرجس خاتون کی طرف سے جناب عیسیٰ نے نکاح پڑا۔ کچھ بھی نہیں معلوم بی بی نرجس کو کہ یہ ہو رہا کیا، خواب دیکھ، اس کے بعد خواب سے بیدار ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا کیا ہو۔ دوسرا دن آیا، آپ نے خواب میں جناب مریم کو دیکھا، جناب مریم کو۔ ایک عیسائی لڑکی کے لیے بی بی مریم اگر آ جائے خواب میں تو کتنی بڑی بات ہے۔ سورہ مریم ہے قرآن، بہت ہی پاک اور پاکیزہ بی بی، مادر جناب عیسیٰ۔ بی بی آئیں، یہ بڑی احترام کے ساتھ جناب مریم کے قریب گئیں اور قریب جا کر بیٹھ گئیں۔ اتنے میں یہ کہتی ہے کہ اب جو دروازہ کھلا، ایک ایسی خاتون انٹر ہوئی، اس خاتون اس بی بی کے نام پہ باواز بلند صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد یار، جن کا نور اتنا اور اطراف میں ساری حوریں، وہ آئیں تو مریم تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ نیچرلی بی بی مریم اٹھی، بی بی مریم کا بہت بڑا مقام ہے، یاد رکھو، بہت پاک اور پاکیزہ بڑا مقام ہے۔ تو وہ آئیں، جناب مریم نے اٹھ کے تعظیم کر کے بٹھایا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا رسول کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی اللہ محمد۔ یہ خواب میں سمجھ گئی میری مدر ان لا ہے، میری ساس۔ اٹھ کے ملی، شہزادی سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جناب نرجس خاتون کہ ابھی تک آپ کا بیٹا میرے خواب میں نہیں آیا۔ میں کیا بول رہا ہوں، یہ تاریخ کا جملہ ہے جو میں دہرا رہا ہوں۔ تو بی بی نے کہا کہ اسی وقت آئے گا کہ جب تم کلمہ پڑھو گی، وہ والا جو ہم پڑھتے ہیں۔ مریم نے بھی پلٹ کے کہا میں یہ نہیں پڑھتی، میرا کلمہ الگ ہے، عیسائیوں کا تو روح اللہ نہیں ہے نا۔ پھر وہ کلمہ جو اسلام کا کلمہ، اسلام کا بول رہا، ہمارا نہیں۔ میں کیا بول رہا یار، اسلام کا کلمہ ہے وہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ۔ یہ اسلام کا کلمہ، آپ مانتے مانو، نہیں مانتے نہیں مانو، لا اکراہ فی الدین ہے۔ تو کلمہ پڑھا، اب آئیں گے، کیا بات ہے۔ I'm so happy کہ بچے انٹرسٹ، الحمدللہ، مولا بچوں کو سلامت رکھے۔ اس کے بعد تیسرے دن 11ویں امام خواب میں، خواب ہرا پورا آگے پورا بتایا کہ تمہارا دادا ٹیزر جو ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک لشکر کو لے کر نکلے گا، تم کنیزوں کا لباس پہن لینا، کنیزوں کا لباس پہن کر لشکر کے ساتھ پیچھے جانا، جب جنگ ہو تو اس کے بعد تم اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دینا، کنیزوں کو جیسا خریدا جاتا حوالے کر دینا، وہ تم کو بیچ دیں گے، بیچ کے وہ جس کے ہاتھ میں بیچیں گے وہ تم کو لے کر بصرہ تک آئے گا، تم بصرہ تک پہنچو، وہاں سے ہماری ذمہ داری ہے۔
کیا بات ہے یار, یقین دیکھو, یقین تھا. بی بی نے وہی کیا خواب میں جو 11ویں امام نے کہا تھا. کنیزوں کا لباس پہنا, اس لشکر کے ساتھ گئیں اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا. ان لوگوں نے ان کو بیچ دیا. میں بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا. ان کو بیچا. بیچنے کے بعد جس شخص نے خریدا تھا وہ کنیزوں کو لے کر بسرا آیا تھا. مولا پورا سسٹم بتا رہے, دیکھو ایسا کرنا, ایسا کرنا, ایسا کرنا. اصل بات بی بی نرجس خاتون کو لاکھوں سلام, کیا یقین ہے. ہم مولا کو مانتے ہیں لیکن کتنا یقین ہے ہمارے پاس. آلویز میں اپنے یوتھ کو بولتا, ٹرسٹ یور اللہ, ٹرسٹ یور امام, ٹرسٹ یور امام. تم یقین کرو گے, تم امام پہ ٹرسٹ کرنے لگو گے, یقین کو پیدا کرو گے نا, تم آسمانوں تک پہنچ جاؤ گے. یقین سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. رات بھر میں عبادت کروں اور یقین ہی نہ ہو, اس سے بہتر رات بھر سو جاؤ, 2 سجدے یقین کے کرو. کیا بولا میں؟ یقین پیدا کیسا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نماز شب سے. کتنے خاموش ہو گئے, میں اپنے لیے بول رہا ہوں. شب نماز تمہارے یقین کو معراج تک لے کے جائے گی. 3 رکعت پڑھو, 3 جسٹ 3 رکعت. یوتھ کو بول رہا ہوں, اتنے صبح سے میسیجز آپ دبئی میں, تو یہ دعا بتاؤ, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. رزق کے پرابلم چل رہے, سٹریس چل رہا. یقین اگر آ جائے نا, نماز شب تمہارے ہر پرابلم کا سولوشن نماز شب. خاموش مت سنو, خاموش مت سنو. شب نماز کین چینج یور لائف. شب نماز کین چینج یور ڈیسٹینی. یہ یاد رکھو, تمہاری تقدیر کو بدل دے گی. شب نماز 3 رکعت, جسٹ 3 رکعت بول رہا, زیادہ بھی نہیں بول رہا. 11 نہیں پڑھتے مت پڑھو, یہ نہیں بول رہا مت پڑھو پلیز. نہیں پڑھ سکتے, تھکے ہوئے تو 3 رکعت پڑھ لو. پڑھو تو 2 رکعت شفا پڑھو, 1 رکعت وتر پڑھو. اس کے بعد تم مجھے دعا دو, تم 8 دن تک 9 دن تک پڑھو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا رزق چلتا. آپ کو ایک چیز بتا دیتا, شب نماز پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا, رزق پیچھے چلتا. شیعہ کی پہچان نماز شب ہے. مولا حسین کی آخری وصیت شب نماز ہے. اب میں کیا بولوں, گلف میں رہنے والا اتنا بڑا یوتھ مجھے سن رہا, امام بارگاہ علی رضا میں, تمہاری جاب کبھی نہیں جائیں گی. ممبر سے بول رہا علی رضا کی, کبھی رزق بند نہیں ہوتا. شب نماز پڑھنے والا ایسا نہیں رہتا, پلس 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 ہوتا رہتا. یہاں سے جاؤ 10 بجے 9 بجے تم شارجہ میں دبئی میں سو جاتے. اف یو سلیپ ایٹ 9, کوئی بات نہیں, 12 بجے پڑھنے کا نہیں ہے وہ نماز. 9 بجے سوتے, 9 بجے پڑھو اور سو جاؤ. اس کا بہترین وقت جو فجر سے پہلے کا ہے, لیکن تمہاری مجبوری ہے, تم نہیں کر سکتے. تو 9 بجے میں اس سے زیادہ کیا بولنا, عشاء کے بعد تم سو جاتے, پڑھو سو جاؤ. جسٹ 3 رکعت بول رہا. کتنی دیر ہو رہی, 10 منٹ. 40 نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں. خدا نہ خاصا غلط مت سمجھو, تم چوتھے امام 2000 نام لیتے تھے. یہ کوئی کنڈیشن ہے کہ 40 لینا ہی لینا. 10 میں بھی نماز ہوتی, 20 نام لیں گے اس میں بھی نماز ہوتی. علماء کی لسٹ میرے پاس ہے کہ جن کا احسان ہماری شیعت کے اوپر ظاہری طور پہ غیبت امام میں. وہ لسٹ تم چاہتے ہو تو میں واٹس ایپ کر دوں گا. ابھی کربلا مولا میں سارے قافلے والوں نے لیا وہ لسٹ. بیٹھ کے پڑھنا ہے, بیٹھ کے پڑھو. بہرحال ہر وہ چیز میں 70 فضیلتوں کو بتا سکتا. نماز شب, سٹریس دور ہوتا, بیماریوں سے بچتے, تمہاری زندگی بڑھ جاتی. آپ بولیں گے کیسے بڑھتی؟ مثال کے طور پہ 60 سال آپ کی زندگی 80 سال ہو جاتی, 90 سال ہو جاتی. کیوں؟ جب تم اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر بول کے نام لیتے, وہ سارے مرحومین تمہاری زندگی کی دعا کرتے. ارے یار, وہ سارے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو زندہ رکھ, صحت کے ساتھ رکھ, کہ یہ شب نماز پڑھے اور ہم کو توفیق. بہترین شب جمعہ, شب جمعہ آج مرحومین کے لیے بہترین نماز, اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے بہترین نماز. میں پورا خمسہ پڑھوں 5 مجلسیں صرف نماز شب کے اوپر, بس میں اس سے زیادہ نہیں بولتا. شب نماز پڑھو, تمہاری لائف بدل جائے گی. شارجہ دبئی میں کوئی لے آف نہیں ہوگا پھر, انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. بزنس کبھی ڈاؤن نہیں ہوگا, اس کا رزق رکے گا ہی نہیں. وہ پریشان. اور ایک بات بولوں, یا ایک بات روک کے بولوں, غور سے سنو, سب کو بول رہا ہوں, پیچھے والوں کو بھی. اولاد نہیں ہے نا تو نماز شب پڑھو. آپ بولیں گے اولاد سے شب نماز سے کیا مطلب, یہ تو مرحومین کی نماز. نو, اولاد نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, بیٹی نہیں ہے, نماز شب پڑھو. کیسا ریلیشن ہے اس میں؟ اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام, میرا مولا نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا, اور مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا. بیٹا چاہتے تو نماز شب, بیٹی چاہتے تو نماز شب. اتنی فضیلت ہے نماز, بس اس سے زیادہ نہیں بولتا ہے. اور امام نے بتایا بی بی نرجس اسی انداز سے, وقت بہت تیزی سے گزرتا شارجہ میں, گھڑی تیز چل. میرے پوری دنیا میں میرے ساتھ یہ ہے, ممبر پہ آتے کہ گھڑی سیکنڈز میں نہیں منٹس میں چلنے لگے. میرے پاس صرف 15 منٹ رہ گئے, اور ابھی تو میں امام کے اوپر کچھ پڑھا ہی نہیں. لیکن چلو ایک اچھا ہے کہ کل بھی انشاءاللہ اسی امام پہ رہوں. بی بی پورا جو پروسیجر امام نے بتایا تھا اسی انداز سے سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا گیا, اور یہ بصرہ پہنچ. بہت شارٹ کر کے ختم کر دیا واقعے کو. بصرہ پہنچ
پہنچی، یہ عبداللہ پہنچا. اب یہ غور سے دیکھ رہا کہ یہ کنیز خریدار آ رہے، وہ لے کے جا رہے، وہ لے کے جا رہے. اور جب میں دیکھ رہا اتنی کنیزوں میں ایک ایسی کنیز ہے جیسے مولانا نے کہا تھا کہ سر منہ چہرے پہ حجاب ہوگا، حجاب ہوگا. میں نے ابھی تک کچھ بولا ہی نہیں حجاب. بڑا بدنام ہوں، بہت بولتا ہوں. بہرحال اب آئندہ بھی ہے، ابھی تو سیکنڈ ڈے ہے. تو چہرے پہ حجاب ہے اور جیسا مولانا نے اسکیچ کھینچا تھا اسی انداز. یہ گیا مالک کے پاس اور جا کے کہا کہ مجھے یہ کنیز چاہیے. اس نے کہا یہ کسی کے ساتھ نہیں جائے گی. انہوں نے کیا کیا، وہ خط جو مولانا نے دیا تھا ان کو دے دیا. بی بی نے خط کھولا نہیں، خط کو لیا. دوستو آپ نہیں سمجھے، جیسا امام نے خواب میں بتایا تھا وہی ہوتا جا رہا. کتنا یقین ہے بی بی کو. خط کو پیار کیا، بوسہ دیا، سر پہ لگایا اور اپنے مالک سے کہا کہ اس کے حوالے مجھے بھیج دے. بات جتنا امام نے پیسے دیے تھے اتنے ہی پیسوں میں اس کنیز کو خریدا گیا. بات اسی پہ آ کے رکی. اب ان کو لے کے میں کنیز بول رہا، اب نہیں بولوں گا. بی بی نرجس خاتون کو لے کر وہ بصرے میں ایک گھر میں آیا. گھر میں آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ آپ نے نہ خط کھولا نہ پڑھا. تو آپ نے کہا میں کنیز نہیں ہوں، جس نے تجھے یہ خط دیا ان تک پہنچا دے. بصرے سے آل دا وے ٹریول کر کے سامرا آ گیا 10ویں امام کے پاس. 10ویں امام نے اپنے گھر میں آپ کو رکھا. جب آئیں آپ، آنے کے بعد امام بیٹھے ان کے ساتھ، بیٹھ کے 10,000 یا 20,000 دینار کی ایک تھیلی بی بی نرجس خاتون کے سامنے رکھ کے کہا کہ تمہارے پاس دو آپشن ہے، میں یہ پیسے لو اور میں نے تم کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا، تم اپنی مرضی سے جہاں چاہے رہ سکتے. یا دوسرا آپشن یہ کہ تم نے خواب میں دیکھا تھا کہ جس سے نکاح ہوگا اس کے بدن سے اللہ تم کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہوگا، جو رسول کا آخری وارث ہوگا، جو حجت خدا ہوگا. بی بی نے 20,000 کی تھیلی کو بازو رکھ کے کہا جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ چاہیے مجھے، وہ چاہیے. یہ جب دے دیا، اب اصل پوائنٹ کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ پڑھا. 10 منٹ میرے پاس یہ واقعہ جو میں نے پڑھا. اب اس پوائنٹ کے لیے جو آج ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کا سب سے امپورٹنٹ میسج اب آ رہا آج یہ ہماری زندگی کا. بی بی نرجس خاتون اور امام علی نقی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. بی بی حکیمہ خاتون انٹر ہوئی. اگر آج آپ سامرا جائیں، اللہ آپ کو جلد سے جلد لے کے جائے زیارت. دوستو سامرے میں جو مولا کی ذریعہ مبارک اس میں پہلی گریو 10ویں امام کی، دوسری گریو 11ویں امام کی. ان کے بالکل بازو بی بی نرجس خاتون ہے. یہ 3 گریوز کے اوپر بی بی حکیمہ خاتون. لیڈیز میں سے اگر آپ آئیں تو پہلے بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت ہوگی، پھر یہ اماموں کی زیارت. جینٹس میں سامنے 10ویں امام، 11ویں امام، بی بی نرجس خاتون، اس کے پیچھے بی بی حکیمہ خاتون. یہ 4 گریوز ایک ہی ذریعے کے اندر. بی بی حکیمہ خاتون کون ہے؟ یہ 9ویں امام کی بیٹی ہے، 10ویں امام کی امام علی نقی علیہ السلام کی سگی بہن، 11ویں امام کی پھوپھی ہے، ہمارے امام کی دادی. اس بی بی کو 4 رشتے اماموں سے. کتنی پاکیزہ بی بی ہوگی، کتنی بڑی بی بی ہے. بہت ہی دعاؤں کی قبولیت کے بی بی حکیمہ خاتون کا بہت بڑا واسطہ. امامزادی 4 اماموں سے رشتے. بی بی حکیمہ خاتون حجرے میں انٹر ہوئی جہاں 10ویں امام اور بی بی نرجس بیٹھی ہوئی انٹر ہوئی. بی بی نرجس آئی اور بی بی حکیمہ نے پوچھا کہ اپنے بھائی سے، اپنے بھائی بھتیجے سے پوچھا، بھائی سے کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا یہ بیوی بننے والی حسن عسکری کی. اچھا بی بی نرجس سمجھ گئی یہ میری ساس ہے. اٹھ گئی، اٹھ کے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، گلے لگے. ہمیشہ ساسوں کا احترام کرو. اتنے خاموش ہو گئے. آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ خاموش تو اندر والے ہونا. ہمیشہ اپنی مدر ان لا کا احترام کرو. مدر ان لا کو مدر ان لا مت سمجھو، اپنی ریئل ون مدر سمجھو. اگر تم رو اور اپنی ماں سمجھو گے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، گھر میں پیسفل لائف گزرے گی. آج سب سے زیادہ ایشو میں کیا کروں، میں مجبور ہوں. آج سب سے زیادہ ڈے ٹو ڈے لائف میں یہ پرابلمس. لڑکی ایکسپٹ ہی نہیں کرتی ماں کو، ساس. یہاں تک مجھے بولا گیا کہ مولانا آئی ڈونٹ وانٹ مماز بوائے، مجھے مماز بوائے نہیں چاہیے، مجھے اپنا بوائے چاہیے جو میرا نام لے، مجھے رہنا ہی نہیں ہے. آج کتنے پرابلمس آپ انصاف سے بتاؤ. غلطی بیوی بہو کی نہیں ہوتی، زیادہ ساسوں کی ہوتی. پتہ نہیں ہے شارجہ میں نہیں ہے اس لیے آپ بڑے ریلیکس ہیں. شکر ادا کرو اگر نہیں ہے تو. جس سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو شکر ادا کرو. ساس کا پرابلم بڑا ہے، میں یہ نہیں بول رہا صرف ساس کا ہے، زیادہ پرابلم بہوؤں کا بھی. ینگ ہے تو میں ہمیشہ لڑکی کو یہی سمجھاتا کہ یار کتنے سال رہیں گی تمہاری ساس تمہارے ساتھ؟ 10 سال 15 سال، اس کو وہ چلی جائیں گی. دین یو انجوائے ود یور ہسبینڈ. آپ نہیں سمجھے میں بول گیا تو آپ پھر بعد میں انجوائے کر لینا. لیکن ہمیشہ بہو کو چاہیے کہ اپنی ماں سمجھے. ایک لاسٹ بات میں بولتا
सास और बहू का। सास और बहू, लड़कियों की वो स्मार्टनेस है। मैं सारी लड़कियों को बोल रहा जो इस वक्त मुझे सुन रहे, मैं बार बार कह रहा हूं, इमाम बारगाह अली रजा वालों के लिए सिर्फ नहीं पढ़ रहा, पूरी दुनिया के लिए पढ़ रहा। तो बहू का प्रॉब्लम क्या है? घर आ गई, आने से, शादी होने से पहले, सगाई होने के बाद, इंगेजमेंट होने के बाद, लड़के से बातचीत स्टार्ट होने के बाद क्या करते? डिसाइड कर लेते कि मैं 6 महीने रहूंगी बस सास के साथ, फिर लड़के को लेके अलग हो जाएंगे। बाज़ वक्त प्रॉब्लम लड़की की माँ की तरफ से भी है। लड़कियों की जो माएँ है ना, वो लड़कियों को इनकरेज करे, कभी एनकरेज मत, हमेशा ये बोलो इसको सास समझो, इसको अपनी माँ समझो। 6 महीने में अलग हो जाओगी। मैं लड़कियों को बोलता हूँ, बाबा सुनो, अगर तुम 6 महीने में अपने शौहर को लेके उसकी माँ और उसके बाप के पास से अलग हो रहे, तो तुम क्या समझ रहे? जो रहमत का शेड, जो रहमत का साया उनके माँ बाप का उस तुम्हारे शौहर के ऊपर था, उससे हट गए। तो नहीं समझे आप? माँ बाप का साया, रहमत का साया। अब पूरी जिंदगी स्ट्रगल करो, पूरी लाइफ स्ट्रगल करो, कभी लेके अलग नहीं होना। साथ रहो तो रहमत साथ रहती है, वरना रिस्क रुक जाएगा। अब इसमें पूरा मजलिस से पढ़ो, मैं रुक रहा हूँ, आगे नहीं बढ़। बीबी नरजिस उठी, मैं क्या करूँ, मजबूर। बीबी उठी, सीने से लगाया बीबी नरजिस को, हकीमा खातून। अब बैठ, अब सुनो असल मैसेज। बैठ गई, हर चीज डिसाइड हो गई। बीबी नरजिस खातून से 11वें इमाम का रिश्ता हो रहा। एक इमाम की बीवी बनने वाली, एक इमाम की माँ बनने वाली। 2 रिश्ते हैं बीबी नरजिस को, 11वें इमाम से और जमाने के इमाम से, और एक इमाम की बहू उनके साए में जिंदगी गुजर रही, उनके सामने शादी हो रही। 3 रिश्ते होने के बाद, अब सुनो प्लीज गौर से सुनो। 10वें इमाम ने बीबी हकीमा खातून से कहा कि बहन नरजिस को अंदर लेके जाओ, लेडीज सेक्शन, मैं अपनी जबान में बोल, लेके जाके 8 दिन अपने साथ रखो, इस्लाम बताओ, हलाल हराम बताओ, उसके बाद मैं निकाह करने वाला हूँ। मैं आपसे पूछ रहा, इतने बड़े मजमे से इमाम बारगाह अली रजा में एक इमाम की माँ है, एक इमाम की बीवी है, क्या जरूरत है शादी से पहले हलाल और हराम जानने की? नहीं समझ। आज कौन सी माँ, कौन सा बाप शादी से पहले अपनी बेटियों को ये पैगाम देता? कौन सी माँ बताती कि ये हलाल है बेटा, ये हराम है? अगर पूरे माशरे के, सोसाइटी के, समाज के, अगर आप डे टू डे इश्यूज को दूर करना चाहते हैं, आप शारजा में माशाल्लाह बैठे हुए हमेशा रहे, दुबई में हमेशा रहे, दुनिया में जाके देखो हमारा माशरा क्या हो गया, हमारा समाज क्या हो गया, हमारी सोसाइटी क्या हो गई, कितने हराम हो रहे। किसको मालूम है ये सारे इश्यूज दूर होते जिस लड़की को दीन पहुंचा के, दीन बता के माँ रुखसत करेगी, वो ससुराल में बहुत अच्छी, वो खौफ खुदा रहे। जिसके बाद दीन ही नहीं है, डर ही नहीं है, तो वो पूरे वो 3 महीने में तलाक है, 2 महीने में तलाक, डिवोर्स हो रहा। आप क्या समझ रहे हैं? मैं पूरी दुनिया देखता हूँ, डर खौफ खा 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में लड़की घर पे आ गया। क्या ये 11वें इमाम 10वें इमाम की जिंदगी का इंपॉर्टेंट तरीन पैगाम था कि अपनी बच्चियों को, अपने बच्चियों को दीन बताओ। जब तक उनको हलाल और हराम नहीं बताओगे, उस वक्त लड़की को रुखसत नहीं करो। आप इंसाफ से बोलो, क्या ये राइज है हमारे समाज में? ये राइज है? कहाँ राइज है भाई? कौन बैठ के बिठाता है शादी से पहले? सो सैड। तुम लोग बीबी कनीजों औरतों को बोल रहा हूँ, सिट विद योर किड्स, सिट विद योर किड्स। तरबियत औलाद का ये इंपॉर्टेंट, मेरा आज तरबियत औलाद मेरी टॉपिक नहीं थी, 10वें इमाम के ऊपर पढ़ रहा था। मैं तरबियत औलाद पे पढ़ूंगा, जुमेरात का, हाउ टू रेस योर किड्स। अपने बच्चों को रेस कैसे करो? तुम दुबई शारजा में रहते हो, अल्लाह ने तुम्हारा रिस्क दिया है, बेहतरीन फैसिलिटीज। अगर तुम्हारा बच्चा दीनदार नहीं निकले, तुम्हारी लड़की दीनदार, कितने आपके दुबई के डिवोर्सेस नहीं है, शारजा के डिवोर्सेस नहीं है? आप नहीं जानते, मैं जानता। अच्छी फैमिलीज, बोलना तो नहीं, लेकिन तकलीफ नहीं। ये तकलीफ इसीलिए कि हमने उनको बताया, हमने उनको नहीं बताया कि हक क्या है और बात। ये मत समझो कि अगर तुम सही हो तो तुम्हारी औलाद भी सही होगी। ये मत समझो कि तुम दीनदार हो, माओ को बोल रहा, तुम ये मत समझो कि तुम दीनदार हो तो तुम्हारी बेटी भी दीनदार निकलेगी। नो, जब नबी नूह का बेटा गुमराह हो सकता तो तुम क्या हो? सबसे पहले औरत को खुद हिजाब करे, खुद नमाज पढ़े, खुद वाजिबात पे अमल करे, तो औलाद भी करे, चांसेस ब्राइट हो जाते। बीबी नरजिस खातून के इस वाक़े ने पूरा एक कंप्लीट मैसेज दिया। 10वें इमाम का ये इंपॉर्टेंट तरीन पैगाम था, इंपॉर्टेंट तरीन मैसेज था हायर ओकल्टेशन के लिए कि ये जमाना आने वाला है, उस जमाने में मेरी कनीजों के घर कैसे रहना चाहिए। एक सलावत पढ़ ले, मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और पढ़ ले बाबा से वाला। बस दोस्तों, मेरी मजबूरी, मेरा वक्त हो गया। आज की रात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाइट, पहली शबे जुमा है रजब की। आप इसको इजी मत लो, रजब का महीना इजी लेने का नहीं है।
رجب کا مہینہ تم کو تیاری کرنا ہے شعبان کے لیے، اور شعبان میں تیاری کرنا ہے رمضان کے لیے۔ رجب میں اللہ، کل میں نے آپ نے سنا، رجب میں اللہ اپنی مکمل رحمتوں کو نازل کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب مدینہ منورہ میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، سرکار کے زمانے میں جب رجب کا چاند نظر آتا، اللہ کا رسول اونٹ پہ بٹھا کر لوگوں کو منادی دلواتا دور دور کہ رجب آ گیا، رجب آ گیا، رجب آ گیا، رجب آ گیا۔ رجب کا مہینہ صرف کنڈے کھانے کا مہینہ نہیں، میں یہ نہیں بول رہا مت کھاؤ، پکڑا تو مجھے بھی بلا لو جب تک میں ہوں، ٹھیک ہے؟ کھانے پینے کا صرف مہنگا نہیں ہے، ضرور کھاؤ بھائی، منع نہیں کر رہا، بے انتہا برکت ہے کھنوں سے، ضرور کرو، چھٹے امام کے رزق کھلتا اس سے، لیکن صرف کھانے پینے کے لیے رجب مت سمجھ۔ رجب تمہاری تقدیر کو بدلنے کا، رجب میں تم کو ریفائنڈ ہونا، انگلش کا یہ ورڈ پرفیکٹ بیٹھتا ہے رجب کے لیے، ریفائنڈ ہونا ہے، کلین ہونا ہے، اپنے گناہوں سے پاک۔ رجب کے مہینے میں سارے مجمع سے عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہوں، کثرت کے ساتھ استغفار کرو، کثرت کے ساتھ استغفار، کیا پورا نہیں پڑھ سکتے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، صرف اتنا بولو، یا افو 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 افو، گن کے مت، الفو 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 الف، الغاث 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 الغاث۔ اس کے بعد یہ کچھ نہیں بول سکتے عربی میں بچے، اللہ ایم سوری ایم سوری ایم سوری ایم سوری ایم سوری ایم سوری۔ جتنا استغفار اس مہینے میں نارمل ڈیز میں تم ایک دفعہ پڑھو گے تو ایک نیکی، مثال کے طور پر اس میں ایک دفعہ پڑھو گے تو 70 نیکیاں لکھی جائیں گی، ایک پڑھنے سے 70 گنا معاف ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، رجب کا مہینہ استغفار کے لیے رکھا گیا، معافی کے لیے رکھا گیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ 29 رجب تک کتنے لوگ اپنے گناہوں کو، آپ اس کو ایزی مت لو، ایزی مت لو کہ میرے گناہی کیا ہے، میرے گناہی کیا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ میرے گناہی کیا ہے، میں نے کیا ہی کیا۔ آپ کسی کو بولو یار تم سوری بولو، استغفار بولو، بولتے واٹ آئی ہیو ڈن۔ میں اگر بولوں کسی کو تو بولتے مولانا واٹ آئی ہیو ڈن، نتھنگ۔ ایسی ابھی دعائے کمیل سنی نا، بچوں سے بول رہا، ماؤں سے بول رہا، اپنے بچوں کو انگلش ٹرانسلیشن پڑھ کے دعائے کمیل کے سٹارٹنگ کے پیجز بتا۔ امام علی بول رہا، حافظ بلرامی نہیں بول رہا، اللہم اغفر للذنوب التی تحبس الدعاء۔ مولا علی کوئی معمولی پرسنالٹی، علی کی محبت واجب ہے، علی سے بغض کفر و نفاق ہے، علی اس پرسنالٹی کا نام ہے۔ میں کیا کروں، میرا وقت ہو گیا، میں بات کو یہاں روک رہا، کل یہیں سے لے کے چلوں گا، یہیں سے لے کے چلوں گا۔ آج کی رات مرحومین کے لیے رات ہے، یہ مرحومین کی رات ہے۔ آپ چاہتے بس آخری بات 2-3 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، ان شعراء کرام سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا جو پڑھنے والے ہیں۔ آپ لوگ اٹھ کے جانا نہیں، آج شب جمعہ ویکنڈ ہے نا آپ کا، آپ پورا جشن سن کے جاؤ، 25-30-35 منٹ اور ہیں آپ کے پاس۔ آپ یہ چاہتے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اگر میں یہ بولوں کہ دبئی میں فری گھر ملنے والا ہے، اون کرو گے تو کوئی ایسا مرد ہے یا عورت ہے جو بولے گی نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اون؟ بولو یار، اگر گھر فری ملنے والا تو نہیں لوگے؟ بولیں کرائے کے گھر میں کب تک رہو گے بابا؟ ٹیکس دے دے کے کب تک رہو گے؟ اگر حکومت بولتے کہ میں اتنے گھر دوں گی، آ کے لے لو، لائن لگ جائے گی، نہیں مجھے یہ گھر چاہیے، مجھے چاہیے 2 بیڈروم 3 بیڈروم ہی بہت بڑی بات ہے۔ میں آج گھر بانٹ رہا ہوں، آپ بولیں گے آپ کہاں سے دیں گے؟ آپ خود ٹورسٹ ویزا ہے، رجب کے مہینے کا گھر بٹ رہا، کیا سن رہے؟ 2 بیڈروم کا فلیٹ نہیں، 3 بیڈروم کا فلیٹ نہیں، اللہ فلیٹس نہیں دیتا، اللہ بنگلے دیتا، مینشن دیتا، اور وہ بھی علی والوں کو فلیٹ۔ 3 منٹ ہے میرے پاس، 1 روٹی کے بدلے میں جو اونٹوں کی قطار دے وہ فلیٹ دے گا تم کو؟ یا علی بھائی، میرے پاس ٹائم بالکل نہیں، میں کیا کروں؟ میں یا علی مدد، صرف 2 منٹ رہ گئے، شورا مجھے بولیں گے کہ آپ زیادہ ہمارا ٹائم لے، تو فلیٹ چاہیے، بنگلے چاہیے، فلیٹ نہیں۔ آج کی رات اتنا بڑا مجمع، ماشاءاللہ، مولا تم کو سلامت رکھے، امام بارگاہ علی رضا میں بیٹھے ہوئے سلامت رکھے۔ تو ادھر سے آمین، یہ والے تو ریلیکس ہیں بابا، تم کو اندازہ نہیں ہے، اگر تم آمین بولو گے تو تمہاری آمین ہی پوروں کی دعا قبول کرائے گی۔ تک میں بولوں کہ آپ کو ملینئر بناؤ، سب بولیں گے آمین؟ نہیں تو سنو، 2 رکعت نماز پڑھو آج کی رات گھر جا کے۔ میں ایک ہوم ورک دے کے جا رہا ہوں، رجب کی پہلی جمعرات فرسٹ 9 استغفار کثرت سے کرنا۔ یہ استغفار پہ تو مسلسل بولوں گا، کل بھی بولوں گا، جب تک پڑھتا رہوں گا بولتے رہوں گا۔ 2 رکعت نماز پڑھو، جسٹ 2 رکعت۔ یہ نماز تم کو برزخ میں گھر دلائے گی۔ آپ بولیں گے دبئی میں ملے، بابا سنو، یہ نقد ہے اور وہ کیا ہے؟ ادھار ہے نا، ادھار بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ ایٹرنل لائف ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں تم کو گھر ملے گا، جہاں تم تو یہاں رہ رہے، اللہ تو کیسا بھی تمہاری زندگی یہاں گزار دیتا، وہاں کیا ہوگا؟ نہ بیٹا نہ بیٹی کوئی بھی مدد نہیں کرے گا، نہ یہ درہم، نہ آپ کی جاب، نہ بزنس، کچھ مدد، سب چھوڑ کے چلے۔ 2 رکعت نماز پڑھو آج کی رات، یہ شب جمعہ ہے لیکن آپ ڈیلی بھی پڑھ سکتے۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز تم کو برزخ میں گھر دلائے گی۔ کیسے دلائے گی؟ لحد میں پہلی رات سے برزخ شروع ہوتا، تو وہاں پہ تم جاؤ گے،
ظاہری طور پہ پورے تمہارے رشتہ دار اولاد سمجھ رہی میرا باپ ایک چھوٹی سی لہد میں چلا گیا اندھیرے میں، وہ چھوٹی سی لہد نہیں ہوگی، اللہ ایسا بڑا دے گا اور تمہارے بنگلے اندر تیار ہوں گے۔ اس وقت بندہ بولے گا کاش سب یہی مل جاتا، دنیا میں کچھ نہیں ملتا، وہاں تیار ہوں۔ سب سے بول رہا، لڑکیوں سے، لڑکوں سے، عورتوں سے، مردوں سے، 2 رکعت نماز پڑھو، نیت کرو شب جمعہ، نماز مغفرت، تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، جتنے مرحومین ہیں، نماز مغفرت، سوری کی نماز، 3 سورے والی نماز کہلاتی ہے۔ ذہن میں رہنا میں 3 سورے پڑھوں گا، ایک الحم کا سورہ، ایک پہلی رکعت الحم، سورہ خل اور سورہ خل یا ایھا الکافرون۔ اگر سورہ خل یا ایھا الکافرون پڑھنا نہیں آتا تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹیلی فون سے نکال لو، دیکھ کے 2 رکعت، پہلی رکعت بھی 3 سورے، الحم، سورہ خل یا ایھا الکافرون، 3-4 منٹ کی نماز ہے۔ دوسری رکعت میں بھی بالکل سیم ایسی، نماز ختم ہوئی، فوراً سجدے میں جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، شکر اللہ بولو، اور 7 مرتبہ یہ ہوا انگلی پہ، آپ سنو، 7 مرتبہ یہ بولو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا الرحمن الرحیمین، یا الرحمن الرحیم، اللہ کا کتنا پیارا نام ہے، یا الرحمن الرحیمین، یا الرحمن الرحیم، 7 مرتبہ بولو۔ جیسے تمہارا 7واں ختم ہوتا، اللہ فرشتوں کو بولتا پوچھو میرے بندے سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ میں کیا بول رہا ہے دوستو، یہ وہ چیز ہے تم کرو۔ اس کے بعد مظلوم بیوی کی تسبیح ضرور پڑھنا، قبولیت نماز ہے۔ مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا دو۔ اب تم کو تو اس وقت نہیں چاہیے گھر، اس لیے کہ تم اچھے سیٹل ہو دبئی میں، اب تم چاہتے ہو کہ ایک بنگلے کی جگہ 2 ملے، ایک بنگلے کی جگہ 4 ملے۔ اب کیا کرو تم؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو آج رجب کی پہلی شب جمعہ، پروردگار ابھی تو مجھے نہیں چاہیے، میری ماں کو دے دو۔ میں کیا بول رہا، میرے مرحوم باپ کو دے دے، میرے مرحوم بھائی کو دے دے، میری مرحوم بہن کو دے دے، کل مومنین اور مومنات جو تیری بارگاہ میں اس وقت ہے، جتنے مرحومین ہیں، شب جمعہ ان کی رات ہے، اللہ ان کو دے دے۔ اگر تم نے دوسروں کے لیے کیا، اسلام یہ بولتا جب تم دوسروں کا خیال رکھتا تو اللہ تم کو خیر حساب عطا کر دیتا۔ سمجھ میں آئی؟ از اٹ کلیئر نا؟ تو بس یہ نماز پڑھو آج کی رات، باقی باتیں کل سننا۔ کل بھی مولا کے اوپر ہے، کل بھی اسی طرح پیغامات دے کے مجلس پڑھوں گا۔ کل تو مجلس ہے، کل تابوت کی مجلس ہے، آرام سے مت آؤ، 9 بجے آ رہے۔ میں جانتا ٹریفک بہت ہے دبئی میں، تھوڑا سا جلدی نکل کے آ جاؤ۔ 8:25 پہ ممبر پہ آ رہا ہوں، 9:25 پہ اتر جائیں، کل تابوت ہے انشاءاللہ۔ بس جشن کی قبولیت کے لیے، شب جمعہ میں ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، ہمارے سارے مرحومین کے درجات بلند ہونے کے لیے اور ہماری دعائیں قبول ہونے کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں، عجل فرجہم تک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں، بس 1 منٹ۔ پروردگار آج شب جمعہ، رجب کی شب جمعہ ہے، پروردگار آج پہلی شب جمعہ ہے رجب کی، ہماری یہ مختصر سی تقریر، مختصر سی محفل قبول کر لے۔ اللہ ہم سب کو مولا امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت نصیب، سارے مقامات کی زیارت نصیب ہو، معصومین کے روزوں کی۔ پروردگار جنت البقیع کی زیارت کرا دے۔ پروردگار جہاں بیویوں کے روزے، ان روزوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو شب جمعہ معاف کر دے۔ محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ پروردگار ہمارے سارے مرحومین کو شب جمعہ بخش دے۔ ہماری نسلوں میں اللہ تیری وحدانیت اور ولایت امیر المومنین کو قائم رکھنا، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جتنے یہاں مومنین مومنات جمع ہیں، ان سب کے مرحومین اور یہاں کی جو انتظامیہ ہیں، ان کے مرحومین کے لیے ان کے درجات کو بلند فرما۔ آج شب جمعہ سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ میرے امام کو سلامت رکھنا، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں میرے سارے مومنین مومنات کو سلامت رکھ۔ جو رزق کے پرابلمز ہیں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے۔ بے حق کے بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین جمیع مومنین مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراج عالم اور امام بارگاہ علی رضا کی انتظامیہ کے سارے مرحومین، شاکر بھائی کے سارے مرحومین، ان کی اہلیہ کے سارے مرحومین، ہمارے مرحوم صابر بھائی اور ان کی اہلیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔